میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. سر آج میرا ایک بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انسانی معاشرے میں جو مرد ہے وہ ہمیشہ سے ڈومیننٹ ہے, بالاتر ہے, یا یہ کسی ایک خاص وقت کا معاملہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا پاروش. اس کے بہت سے جواب بہت سے زاویوں سے ممکن ہے. جہاں تک میری فہم کا تعلق ہے, میں نے اس کو انسانی معاشرت کی ارتقاء کے ساتھ سمجھا ہے. جی. جو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا فلسفیانہ بگننگ آف دی ہیومن سوسائٹی. ظاہر ہے اس سے پہلے جو ہے وہ جنگل میں اور بہت ہماری حد تک نامعلوم حالات میں انسانوں نے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں برس گزارے ہیں. اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں انسان میں جنم لیا ہے جو بہت سے دوسرے جو جاندار ہیں ان میں نہیں پائی جاتی. جی. کچھ کے اشارہ آپ کو دیے دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ اس قد کے ساتھ, اس جسامت کے ساتھ دو پیروں پہ کھڑے ہونا. جی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے پیروں کے تلووں کا احسان مند ہونا پڑے گا. جی. ہمارے جو پیروں کے تلوے ہیں وہ برج ہیں. جی. اور اب جو برج کی کاس ہوتی ہے نا, کرو ہوتی ہے, جی. جی. وہ اس کو سٹرینتھ دیتی ہے. ہمارے جو فلیٹ فٹ بندہ ہے, جیسے بندر ہیں, یا کو بہت کچھ انسان بھی جو ہے وہ فلیٹ فٹ ہوتے ہیں, کو دھکا دیں گے تو وہ گر جائے گا. ہاں, اور ان کی رننگ بھی اس طریقے سے نہیں ہے. تو یہ اس کا دو پیروں پہ کھڑے ہو جانا. ون. ایک آپ کو اس کی اور بڑی اچھی مثال دوں گا. آپ جتنے جاندار یعنی جانوروں سے آپ واقف ہیں, جی, ان میں آپ کو جو آپ ان کے ٹوز دیکھیں گے یا پنجے دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز نہیں ملے گی. باقی انگلیوں کی تعداد اور ساخت میں بہت کچھ کامن ہو سکتا ہے. جی. وہ ہے انسانی انگوٹھے کا 90 کے زاویے پہ ہونا. اوکے. یہ آپ کو نہیں ملے گا. ہاں. یہ آپ بندر میں دیکھ لیں, ریچھ میں دیکھ لیں, کسی بھی دوسرے جاندار میں دیکھ لیں. یہ جو ہمارے انگوٹھے کا زاویے پہ ہونا ہے, یہ دراصل ہماری کسی چیز پہ گرفت کی ضمانت دیتا ہے. جی. اور کسی چیز پہ گرفت کا مطلب ہے اس چیز کا اوزار میں ڈھل جانا. ہاں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. یعنی بندر جو ہے وہ قلم سے یا کلہاڑے سے یا کسی دوسرے انسٹرومنٹ سے اس طرح سے کام نہیں لے سکتا ہے جیسے کہ انسان لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی. سب سے پہلے تو ہتھیار پکڑنا ہی سیکھا نا. ہاں ہاں. اس سے یہ جو گرفت ہے. تیسری چیز جو بہت ہی اہم تھی وہ تھی کہ ہمارے باڈی میس, جتنا ہمارا جسم کا حجم ہے, جی, اس کے مقابلے میں ہمارے دماغ کا تناسب بہت زیادہ ہے. جی. یہ ممکن ہے کہ بہت سے جانور جو ہے ان کا حجم جو ہے, ان کا والیوم جو ہے, باڈی میس جو ہے وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہو, لیکن ان کے باڈی میس کے مقابلے میں ان کا برین کا سائز بہت چھوٹا ہے. اور اس سائز کے ساتھ, اس بڑے سائز کے برین کے ساتھ انسانی بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. رکاوٹ پیش آئے گی بایولوجیکل, گائنیکولوجیکل. تو انسان کا جو بچہ ہے وہ جو ابتدائی کچھ برس ہیں, اس میں جو چیز سب سے زیادہ تیزی سے اور سب سے زیادہ سرعت سے, رفتار سے بڑھتی ہے, وہ ہیومن برین کا سائز ہے. اس دوران میں اس کے لمبس, اس کے ہاتھ پاؤں, باقی باڈی وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ سیلف سسٹینڈ ہو. ٹھیک ہے. دیٹ از وائی ہیومن چائلڈ ہیز دا لانگسٹ انفینسی. اب یہ جو انفینسی ہے, جی, ایک تو اس نے اس بات کو ضروری بنا دیا کہ بچے کو کی کوئی حفاظت کرے. جی. اور یہ شکار کا زمانہ تھا, زراعت تو عورتوں نے شروع کی. تو جو لاکھوں کروڑوں برس تک
بچے پیدا کرتے رہنے کے نتیجے میں عورت اور مرد کے جسمانی اعضاء میں فرق پیدا ہوئے ہیں، علاوہ بہت ہی جو واضح قسم کے سامنے کی چیزیں ہیں، اس سے ہٹ کے ایک بہت اہم فرق ہے پیلوس کا سٹرکچر. جی. پیلوس کی جو ہڈیاں ہیں وہ جو عورتوں میں ہیں وہ ان کو دوڑنے اور جو زیادہ ہیوی فزیکل ٹاسکس ہیں اس میں ڈس ایڈوانٹیج دیتی ہے. جی ایسا ہی ہے. اس سے یہ مراد ہرگز نہ لی جائے کہ میں عورت کو کمتر کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اس ارتقائی زمانے سے اس زمانے میں آ گئے ہیں جہاں جسمانی طاقت بیمانی ہے. بالکل. it has nothing to do with the survival. جہاں صلاحیت، جی، رتبے، احترام اور حقوق کی مساوات، جی، ہم سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں. اگر مرد ایک جیسے نہیں ہیں سب کے سب، ان کی بہت سی خصوصیات مختلف ہیں، عورتیں سب کے سب ایک جیسی نہیں ہیں، جی، لیکن مساوی ہیں رتبے میں، حقوق میں. جی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو لانگسٹ انفینسی تھی اور شکار سے باہر رہنا تھا اور بچوں کی حفاظت کرنا تھا اور پھر پیدا کرنے کا پورا پروسیجر جو تھا، جی، اس نے ایک طرح سے جو فعال معاشرتی زندگی تھی اس میں ثانوی حیثیت دے دی عورت کو. اور جنگل میں طاقت کا اصول ہوتا ہے. بالکل. اور صرف اس بنیاد ہی پہ نہیں کہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے، جنگل سے تو ہم امتیاز لے کے آئے ہیں رنگ کی بنیاد پہ، قد کی بنیاد پہ. آج پرانی کہانیاں پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو کوئی پست قامت شہزادہ نظر نہیں آئے گا. شہزادہ جو ہے نا اس کا جو ہے وہ امیتابھ بچن کی ہائٹ کا ہونا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بہت سے خطوں میں کلر آف دی اسکن، جلد کا رنگ، خاص طرح کا ناک کی ساخت، خاص طرح کی آنکھیں، خاص طرح کے بال. یہ اور بات ہے کہ افریقہ میں جو گھریالے بال خوبصورتی کا نشان ہے، جی جی، تو دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں میں جو ہے نا وہ ان کا لمبا اور سیدھا ہونا جو ہے وہ خوبصورتی سمجھا جاتا ہے. کچھ خطوں میں جو ہے وہ باریک ہون خوبصورتی کا معیار قرار پاتے ہیں، تو کہیں جو ہے موٹے ہون جو ہے وہ خوبصورتی کا معیار قرار پاتے ہیں. میری نظر میں یہ ایک حیاتیاتی معاملہ تھا، لیکن جنگل میں جن چیزوں کا ہمیں سامنا تھا ان میں سے ایک تو تھی قلت وسائل، سکارسٹی. جی. دوسری تھی انپریڈکٹیبلٹی. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہم یعنی یہ نہیں. اور تیسری تھی جس کو میں جہالت نہیں کہتا، میں کہتا ہوں لیک آف انفارمیشن. جی. بنیادی انسانی جسمانی حیاتیاتی موسمی حقائق سے ناواقفیت. زمین کے نیچے کیا ہے، یہ کسی چیز سے ٹکرا جائیں تو لال رنگ کی کون سی چیز ہے جو جسم سے برآمد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے سب اس پہ لکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ جنگل کے طاقت کے اصول سے تعلق رکھتی ہے، اور جو صنفی مساوات ہے جسے ہم عورت اور مرد کی برابری کہتے ہیں وہ ان کو ایک جیسا کر دینا نہیں ہے. وہ ایک جیسے ہو سکتے نہیں ہیں. ان کے حیاتیاتی جو فنکشن ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان حیاتیاتی عوامل کو سماجی کردار میں، مخصوص سماجی کردار میں، سیاسی کردار میں اور معاشی کردار میں ڈھالنا یہ ناانصافی ہو جاتی ہے. ٹھیک. سر جنگل سے نکلے زمانے بیت گئے انسان کو، مرد کو بھی عورت کو بھی، ابھی تک وہ سینس ان میں کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہی کہ انہوں نے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے اچھے سے رہنا ہے، یہ برابر ہے، مساوی حقوق ہونے چاہیے؟ ابھی بھی مرد کیوں یہ سمجھتا ہے کہ وہ سپیریئر ہے، وہ ڈومیننٹ ہے؟ کیوں سب نہیں سمجھتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ سادہ لوحی سے کام لیا جب آپ نے یہ کہا کہ وہ تو زمانے برسوں پہلے گزر گئے. ابھی ہم جنگوں سے باہر نہیں آئے. ابھی ہم اتنی سادگی سے باہر نہیں آئے، اتنی سادہ سی بات سے کہ جس چیز پہ ہمیں یقین ہو اندھا،
ڈاگما ہو جو ہمارا، ہاں اس میں ہمیں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جو دوسرے کا ڈاگما ہے این وہی انسانی ذہان سے استعمال کرتے ہوئے ہم اس میں خرابیاں ڈھونڈ نکالتے ہیں. تعصب. What is familiar is good. What is unfamiliar is likely to be bad. ٹھیک ہے. جس سے ہم آشنا ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں وہ اچھا ہے، اور وہی جو باہر normal سے آیا ہے وہ برا ہے. جی. تو وہی ایگزیکٹلی وہ ٹیریٹوریل جو جسے کہنا چاہیے کہ ایفیلیشن اور پھر اس کی پروٹیکشن اور اس کی ایروگیشن، وہی سکارسٹی کا ذخیرہ اندوزی کیا ہے. کل رات میں ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ایسے سب دوست ہنس رہے تھے کہ وہ فلانے بندے کے پاس کافی پیسہ ہے، اس کو اور کتنا پیسہ چاہیے، از لائکلی ٹو ڈائی ان اندر فیو ایئرس ٹائم. تو دیکھیے یہ نہیں کہ اب اس کو ضرورت رہ گئی ہے پیسے کی، اس کا وہ صدیوں کا جو خوف. میری یہ رائے ہے کہ انصاف، مساوات، امن اور رواداری کے اصول ابھی انسانی جو نفسیات ہے اس میں بہت گہرے نہیں ہو سکے. وی آر اسٹل کیرنگ a lot of baggage from our days in jungle. ابھی انسانوں کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ ایسا موجود ہے جس کی جڑیں جو ہے وہ ان کے ماضی میں ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کتنا مزید عرصہ درکار ہوگا؟ رفتار کافی تیز ہے چیزوں کی. جی. میں نے شاید پہلے یہ کہیں عرض کیا تھا کہ 1820 میں دنیا بھر کی خواندہ جو آبادی تھی اس کی شرح فیصد جو ہے صرف 12% تھی. دی ایکویشن ہیز بین ریورسڈ. اب صرف 13.کچھ% آبادی دنیا بھر کی ناخواندہ رہ گئی ہے. کافی آگے گئے ہیں. جی. ابھی عورتوں کو ووٹ کا حق ملنا. میں کل رات جو ہے وہ کسی دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا فلاں شعر اقبال ہی کا ہے. اچھا. میں نے صرف ان سے کہا کہ ہاں، نہ صرف یہ کہ یہ اقبال کا ہے بلکہ بانگے درا کے اسی صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے. میں اس کو پیرافریز کر دیتا ہوں جی. کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا جب عورت اولاد کے عوض کونسل کی ممبری مانگے گی. اگر اقبال جیسا بندہ جو پی ایچ ڈی 1908-1909 میں کر کے آئے تھے جرمنی سے، وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ عورت کا یا مرد کی اولاد ہونا ایک بالکل الگ ایشو ہے، اور یہ تو کونسل کی ممبری ہے، اور یہ بھائی دس از ریپرزنٹیشن، دس از پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ وچ از آور فنڈامنٹل رائٹ ایز ہیومن بینگس. ایگزیکٹلی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں. تو ایک تو یہ کہ چیزیں بدل رہی ہیں تیزی سے، اور دوسرے یہ بھی ہے کہ ابھی یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے اندر ایبزارب ہو گئی ہیں. فکر ایک عمر میں احساس میں حل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے دماغوں میں دیے جلتے ہیں، کیونکہ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کا سپورٹ سٹرکچر ان قدروں کا پہلے سے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 100 طرح کے بہانے ہیں. بچوں کی نانی پال لے گی. جی. یہ اسی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے جہاں 5 مرلے کے گھر میں 11 لوگ رہتے ہوں. وہاں یہ ممکن نہیں ہے اپارٹمنٹ میں جس میں 1 بیڈ روم جو ہے وہ ایک کپل کا ہوتا ہے. ایسے ہے نا. جی ایسے ہی. وہ کچھ وقت لگتا ہے اس میں، اور ہمارا معاشرہ تو خیر تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے باقی دنیا سے. لیکن ابھی بھی وہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی ڈومیسٹک وائلنس، ابھی جو ہے اجارہ، معاشی استحصال، ٹھیک ہے، اختیارات کا تھوڑے سے ہاتھوں میں مرتکز ہونا، دوسروں پہ اختیار کی خواہش، جی، تمام تر وسائل اور سہولیات میسر ہوتے ہوئے بھی کجروی یا نفسیاتی عوارض، انکلوڈنگ تھنگس لائک ریپ. جی. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف محرومی کا معاملہ ہے. یہ جو پروڈیوسر جو ہے وہ مولیسٹر آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جی، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو اس کا نام
ہاروے اسٹائن ہے, کیا ہے نام اس کا, جو کبھی آسکر پرائز تھا, بھی وہ آج کل شاید جیل میں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو جس دنیا میں رہ رہا تھا وہاں اس کو جو ہے وہ ایک ابیوزر ڈپرائیو تو نہیں تھا, لیکن یہ کہ ابھی انسان جو ہے وہ, میں بار بار کہتا ہوں کہ انسانی دماغ کے نامعلوم حصے ابھی تک جنگل میں ہیں. بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کسی اور کانٹیکسٹ پہ ایک بات کہی تھی, وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کو پیغام بھیجا تھا کہ وی آر ناٹ یٹ آؤٹ آف جنگل. تو میں اسی کو ایمپلیفائی کر کے کہتا ہوں کہ ہیومن بینگس ہیو ارائیوڈ ان دا سٹی بٹ دے اسٹل have a lot of baggage from the jungle. From the jungle, exactly. جنگل ہمارے اندر بھی بس رہا ہے.